مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے ابھی مغفرت سستی ہے، کہتے ہیں رمضان المبارک میں رب کی رحمت برستی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام عالم اسلام کو رمضان المبارک کا دوسرا دن بہت بہت مبارک ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس رمضان المبارک کے پورے بابرکت مہینے میں رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کا جو وظیفہ میں لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، وہ وظیفہ آپ نے افطاری سے پہلے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے۔ چند منٹ کا وظیفہ ہے، بہت ہی چھوٹا اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آپ نے صرف بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ وظائف آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ دو وظائف میں آپ کو بتاؤں گا، چھوٹے چھوٹے سے وظائف ہیں۔ ان وظائف کو آپ نے پڑھ لینا ہے، سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے اور افطاری سے چند منٹ پہلے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے والے تمام تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں گی۔ جو میرے بھائی چاہتے ہیں ان کی خواہشات پوری ہو جائیں، جو میری بہنیں چاہتی ہیں ان کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں، ان کے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے، ان کے گھر میں بے برکتی کا عالم ہے تو وہ ختم ہو جائے، ان کے گھر میں رزق کے انبار لگ جائیں، ان کی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کر دے۔ آج آپ نے 2 رمضان المبارک کے دن افطاری سے چند منٹ پہلے آپ نے یہ وظیفہ بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھ لینا ہے۔ جو بھی مانگیں گے میرا رب غیبی خزانوں سے عطا کرے گا۔ اللہ والو، رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے، ہر چھوٹا بڑا مرد مسلمان عورت اس بابرکت مہینے کی فضیلت اور برکت کو جانتا ہے۔ اس مہینے میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں رزق اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے کہ ایک غریب سے غریب بندہ اور امیر سے امیر بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مالا مال ہوتا ہے۔ رب کی رحمتیں پورا مہینہ دن رات ایک ایک لمحہ ایک ایک گھڑی برستی رہتی ہیں، ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رب کی ذات دولت اور رزق کی برسات فرماتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں رزق اور دولت کے اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں رزق کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مانگنے والے کو بے حد نوازتا ہے، ہر مانگنے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کو پورا سال کتنا رزق ملے گا شب برات کے مہینے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس مہینے میں بھی آپ اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مطلب کر سکتے ہیں۔ جو چاہے رزق دولت جو بھی آپ کی خواہشات ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوری کروا سکتے ہیں۔ دیکھیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا غفور اور رحیم ہے، اپنے پیارے بندوں پر بار بار مغفرت کے دروازے کھولتا ہے۔ کبھی رجب کا مہینہ بیچ دیتا ہے، کبھی شعبان کا مہینہ بیچ دیتا ہے، کبھی رمضان المبارک آ جاتا ہے، کبھی جمعۃ المبارک کا بابرکت دن آ جاتا ہے۔ اس طرح انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مہلتیں دیتا ہے کہ آپ اپنی مغفرت کروا سکیں، آپ اللہ پاک سے اپنی حاجات کو پورا کروا سکیں، آپ رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوا سکیں۔ آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسائل ہے، آپ کسی بھی درپیش حاجت کا شکار ہیں، آپ کے کوئی بھی مالی مشکلات ہیں، آپ نے آج رمضان المبارک کے دن افطاری سے چند منٹ پہلے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کی قدر و قیمت بتانا شروع کرو تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو بس اتنا کہوں گا کہ آپ کے گھر میں فاقے ہیں، آپ کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کا کام ہوتا ہوتا رہ جاتا ہے، کامیابی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ آپ صبح اور شام دن رات مشقت کرتے ہیں، میری وہ بہنیں میرے وہ بھائی جو دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی کامیابی ان کا مقدر نہیں ہوتی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کی قدر و قیمت کر لیں۔ اتنی زیادہ اس مہینے کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی فضیلت بتا دے تو وہ کبھی بھی پورا دن پوری رات مسلح سے اس بابرکت مہینے کا ایک ایک لمحہ اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے اور کبھی بھی مسلح سے نہ اٹھے۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اس مہینے میں رب کریم سے آپ کروڑوں روپے بھی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کو دینے پر قادر ہے۔ کروڑوں روپے سننے کے بعد لوگ سمجھیں گے کہ کروڑوں روپے کوئی ایویں ہی مل جاتا ہے، تو پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، میں آپ کو رب کریم سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، ایسا ذکر ایسا وظیفہ ایسا اعمال بتا رہا ہوں جس کا واقعی آپ کو فائدہ ہوگا۔ رب کریم کی ذات جولیاں بھر بھر کے آپ کو نوازے گی۔ جس کو کسی قسم کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہے، میرے وہ بھائی میری وہ بہنیں جو کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، وہ طرح طرح کے ڈاکٹرز کے پاس جا کے مختلف قسم کی دوائیاں کھا چکے ہیں لیکن ان کو ابھی تک شفائے کلی نصیب نہیں ہو رہی۔ آج کا بہترین وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے بھی ہے جو بیمار ہیں، ان بھائیوں کے لیے بھی ہے جو بیمار ہیں۔ طرح طرح کے ڈاکٹرز کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بس آپ نے آج افطاری سے چند منٹ پہلے یہ وظیفہ سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لینا ہے۔ آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو آج صرف چند منٹ نکال کر آپ نے افطاری سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو مشکل خشا کا عمل بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو دولت کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو تمام حاجت پریشانیوں کا حل بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو بخشش کا ذریعہ بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنی طرف رجوع کرنے کا بھی کہا جاتا ہے، اس وظیفے کو بخشش اور گناہوں سے نجات کا ذریعہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل اس وظیفے میں ہے۔
آج کا دن آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس جب وقت ملے آپ اس کو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو افطاری سے چند منٹ پہلے پڑھ لیں گے تو بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، بہت ہی کرامت وظیفہ ہے، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس کو جب جہاں وقت ملے وہ پڑھ سکتا ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ ہر نماز کے بعد بھی اس کو سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو افطاری کے وقت پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ ذات اس وقت قبولیت کی گھڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے روزے دار بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کچھ مجھ سے مانگے تو میں اس کو عطا کروں۔ اگر اس ٹائم میں اگر آپ یہ چند منٹ روزہ کھلنے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے حد نوازے گا۔ آج کا وظیفہ بہترین وظیفہ ہے، آپ نے صرف بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کو کر لینا ہے۔ ایسے وہ بہت سے میرے بھائی و میری بہنیں جو دن رات محنتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے وظائف بڑے بڑے اعمال پڑھ کے تھک چکے ہیں، ان کی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، ہمارے گھر سے رزق اور دولت پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، جو وظائف پڑھ پڑھ کے تھک چکے ہیں وہ آج 2 رمضان المبارک کے دن بابرکت مہینے کے دن افطاری سے چند منٹ پہلے یا جب بھی انہیں ظہر عصر کی نماز کے بعد جب بھی وقت ملے آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق صرف اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اتنا بہترین وظیفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے گا، آپ کے ہر مسئلے کا حل اس وظیفے کی برکت سے ہو جائے گا۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، UK، دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی کونے، کسی بھی علاقے، کسی بھی قصبے، کسی بھی گلی سے آپ کا تعلق ہے، آپ کے پاس جب یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ موجود ہو آپ نے سر پر ہاتھ رکھ کے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو افطاری سے چند منٹ پہلے نہیں پڑھ سکتے، آپ کی کوئی بھی مجبوری ہو جاتی ہے جس سے آپ نہیں پڑھ پاتے، تو آپ اس کو پورا رمضان المبارک میں کسی بھی روزے کے ٹائم، کسی بھی افطاری کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ نے بس اس وظیفے کو بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ افطاری کے چند منٹ پہلے سے اس وظیفے کو کریں گے نا، روزہ کھلنے سے چند منٹ پہلے، تو اس کا آپ کو بے حد فائدہ ہوگا۔ آپ خود بھی سوچیں گے کہ یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے عطا کرتا ہے۔ دوستو ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج کوئی بے اولاد کے لیے مانگ لے، انشاءاللہ اولاد نرینہ حاصل ہوگی۔ اللہ والو جو لوگ بیٹے کے خواہش مند ہیں، بیٹا مانگ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبولیت کی گھڑیوں میں آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج رب کی ذات خود کہہ رہی ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ کوئی بندہ ہے جو آج رب کریم سے مانگنے والا؟ بڑا بد قسمت اور بڑا بدبخت بندہ وہ ہوگا جو اس پورا رمضان المبارک کو ایسے ہی گزارے گا۔ اس میں ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی بڑی قبولیت کی ہے۔ آپ نے بس بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اب عمل کا طریقہ کیا ہے، آپ کو ایک ایک بات، ایک ایک چیز بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ بتانے لگا ہوں۔ ویڈیو کو کاٹ کر سکپ کر نہ دیکھیے گا، بڑی سنجیدگی اور توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے میرے جن بھائیوں نے، میری جن بہنوں نے مجھے واٹس ایپ، انسٹاگرام، یوٹیوب، فیس بک، جہاں پر بھی دعاؤں کے لیے کہا، میسج کر کے کہا، میں ان کے لیے اور آج رمضان المبارک کے دوسرے دن کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے۔ یا اللہ، یا رحیم، یا رحمان، تو بے شک رمضان المبارک میں اپنے بندوں کے ساری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں بہت شدت سے انتظار تھا اس مہینے کا، اے پاک پروردگار، ہمیں 11 ماہ کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوا۔ اے اللہ پاک، اس ماہ رمضان میں ہمیں سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو رمضان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے اس مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان بنا دے کہ اس کے بعد زندگی میں ہم کبھی کوئی گناہ نہ کریں۔ اے اللہ پاک، اے میرے پاک پروردگار، رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ اے اللہ پاک، اس رمضان المبارک میں ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اس رمضان میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے مالک و مولا، اس رمضان المبارک میں ان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے رب کعبہ، اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو چین و سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے میرے پیارے اللہ، اس رمضان میں تمام بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اس بابرکت رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمتوں کی دگنی چگنی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں برکتوں سے ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور کر۔
اے اللہ پاک اس رمضان میں جن جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک انہیں بخش دے، اے اللہ پاک انہیں جنت کا حقدار بنا۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ پاک میرے نانا ابو، میرے دادا ابو، میری نانی ماں، میری دادی ماں، میری خالہ، میرے ماموں، میرے جتنے بھی عزیز و کار میرے اور اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے اس کے بڑے جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبروں میں ٹھنڈ رکھ، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کو جنت کے 1000 باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے۔ اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی جو جو حاجتیں ہیں ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ اے اللہ پاک جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا عالم ہے اے اللہ پاک ان گھروں میں اپنی رحمتیں کر۔ یا اللہ جو غفلت کی نیند سو رہے ہیں انہیں جگا دے۔ یا اللہ بے شمار دعائیں لب پر آئیں ان کو قبول کر لے۔ اے اللہ پاک جو دل میں رہ گئی ہیں اسے بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو میں مانگ سکا وہ بھی دے، جو نہ میں مانگ سکا جو میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی مجھے دے۔ اے پاک پروردگار جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا میری اس ویڈیو کو کمنٹ باکس میں، واٹس ایپ پر، انسٹاگرام پر، کسی بھی جگہ پر مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اس مبارک مہینے کے صدقے ان کی زندگیوں کو بے شمار خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ان کی جو جو حاجتیں ہیں ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک جو ان کے حق میں بہتر ہے وہ انہیں عطا کر۔ یا اللہ رمضان المبارک کے اس مہینے کا صدقہ میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا۔ اے اللہ پاک اس چینل کو برے لوگوں سے بچا۔ اے اللہ پاک بد عملی سے بچا۔ اے اللہ پاک فحش چیزیں پھیلانے سے بچا۔ اے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ پاک کفر کو، شرک کو ختم کر دے۔ اے اللہ میرے اس چینل کو، اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے۔ اے اللہ پاک اس دعا کو دیکھنے اور سننے والے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے۔ اے اللہ پاک اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، پیارے اللہ مولا ہر سال ہم رہ جاتے ہیں۔ اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی۔ اے اللہ پاک ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینے کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں بھی وہ گلیاں، وہ جگہ دکھا جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک یہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں یا اللہ پاک مولا۔ یا اللہ ہمیں وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں وہ آنسو بھی عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ پاک کرم کی بھیک ہماری چولیوں میں ڈال دے۔ یا اللہ پاک تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری جولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا۔ اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ پاک ہم برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں۔ یا اللہ پاک
مولا ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے، مولا سن لے دعا۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کرتے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بڑی دھیان اور سنجیدگی سے سنیے گا، ویڈیو کاٹ کر سکپ کر مت دیکھیے گا۔ ویڈیو کا ایک ایک پوائنٹ بہت ہی خاص ہے، ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، ایک ہی بار دیکھ لیں، اس کو پورا دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں، اپنے پاس کاغذ پینسل پر اس کو نوٹ کروا لیں، اس کے بعد اس وظیفے کو کریے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ آپ نے سب سے پہلے جس مقصد کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے اس مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اس مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں، اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اس کے بعد آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ جب آپ 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت بھی کر لی، 3 بار درود پاک بھی پڑھ لیا۔ اب جو آپ نے سب سے پہلے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے جس بھی حاجت کے لیے وظیفہ کرنا ہے، اس حاجت کو مد نظر رکھ کر یہ تمام مشکل اور مشکلات کے حل کا وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سیدھے ہاتھ کو سر کے اوپر رکھ کر آپ نے وہ وظیفہ پڑھنا ہے 111 بار، اور جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ آپ نے اس کو 111 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 111 بار اس کو پڑھ لیں، اس کے بعد جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے سر سے ہاتھ نہیں ہٹانا، ہاتھ وہیں پر ہی رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک وظیفہ آپ نے اور پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ آپ نے یا رزاقو، یا رزاقو، اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 11 دفعہ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 3 بار اس کے ساتھ ایک قرآن پاک کی آخری 10 آیات کی صورت ہے، سورت کوثر، انا آتیناک الکوثر فصلی ربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ آپ نے اس صورت کو 3 بار اسی کے ساتھ پڑھ لینا ہے، اور سر کے اوپر ہاتھ وہیں رکھنا ہے، ہاتھ نہیں ہٹانا۔ جب آپ نے 111 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 11 بار یا رزاق کو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 3 بار سورت کوثر کو پڑھ لی۔ اب آپ نے دوبارہ سے 3 بار اس کے بعد وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، اور دعا کس طرح مانگنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دعا کے آغاز میں درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کا آدھا حصہ پڑھنا ہے، آدھا دعا کے بعد پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اپنی دعا کا آغاز کر لینا ہے۔ جس بھی مقصد، جس بھی حاجت، جس بھی پرپس کے لیے آپ نے اس دعا کو کرنا ہے، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے وظیفہ کیا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے آپ نے دعا کا آغاز کر لینا ہے۔ جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے درود پاک کا باقی حصہ، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، درود پاک کو باقی حصے کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور آپ نے پھر روزہ کھلنے کا انتظار کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تب تک رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس بابرکت وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ تمام مشکلوں کا حل ہے، بہترین وظیفہ ہے۔ آپ نے بس بتائی کی ترتیب اور بتائے کے طریقے کے مطابق جس تعداد میں آپ کو بتایا ہے اسی تعداد میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اس کی کوئی قید نہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ اس کو پورے رمضان المبارک میں روزانہ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو افطاری کے ٹائم سر پر ہاتھ رکھ کر اس وظیفے کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کا زیادہ آپ کو فائدہ دے گا، کیونکہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ نے روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، اس ذات کے لیے آپ نے روزہ رکھا، سارا دن آپ کے گھر میں پانی کھانے کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، پھر بھی خوف خدا سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی اس حرکت سے بہت زیادہ متاثر اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جب افطاری کے ٹائم بندہ بھوک پیاس سے نڈال ہو کر بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس لمحے میں اگر آپ اس وظیفے کو کر کے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے، رب کی ذات آپ کو دینے پر قادر ہے۔ آپ کو ہر صورت وہ چیزیں ملیں گی جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے یقین کامل اور بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ اللہ تبارک و
تعالیٰ پر یقین کامل آپ کا ہونا چاہیے۔ اکثر اوقات لوگ کرتے کیا ہے کہ وظیفہ اگر ان کو کہیں پر مل گیا ہے یا انہوں نے وظیفہ ڈھونڈ کے کہیں سے نکال لیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اس وظیفے کو اس بنا پر کر لیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جی چلیں جی یہ وظیفہ ان بھائی نے یا ان بہن نے بتا دیا ہے، ہم اس وظیفے کو بتائے گی ترتیب اور اس بتائے گی طریقے کے مطابق کر لیتے ہیں ٹرائی کے طور پر کہ کیا پتہ ہمیں اس سے فائدہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، ایسے کبھی بھی آپ کو کسی بھی وظائف کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام باتوں کو سنے، تمام چیزوں کو سنے، آپ کے تمام معاملات کو حل کرے، تمام مشکلوں کو حل کرے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہوگا، اس کے بعد آپ یقین کامل کے ساتھ، صرف اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے ہر صورت نوازے گا، اس یقین کے ساتھ اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلوں کو دور کر دے گا۔ انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں خود میسج کر کے بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وظیفے کی برکت سے مجھے کیا کیا چیزیں نوازی ہیں۔ جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، آپ وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ میرے جن بھائیوں نے، میری جن بہنوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جو اس چینل پر نئے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اس ویڈیو کو اپنے عزیز و کار تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ کیا پتہ آپ کا کوئی بہن یا آپ کی کوئی بھائی کسی مالی مشکلات کا شکار ہو یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو، آپ یہ ویڈیو اس کو شیئر کریں۔ آپ کے ویڈیو شیئر کرنے کے بعد وہ اس وظیفے کو دیکھ کر اس کی بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق کر لے، اور کیا پتہ آپ کی وظیفہ شیئر کرنے سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس میں شامل ہو جائے اور آپ کا شیئر کرنا اس کے لیے ملہم بن جائے۔